اللهم بلغنا رمضان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق اللہ العظیم. حق تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ حکم دیا کہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی نہ کرو. اسی کو جو ہے گناہ کا نام دیا گیا. اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا بھی ایک اثر ہے. جیسے دنیا کی چیزوں میں اللہ نے اثر رکھا کہ مرچی کے اندر ایک اثر ہے تیز پن کا، اور میٹھی چیز کے اندر اثر ہے لذت کا، اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کا کچھ نہ کچھ اثر ہے. اسی طرح سے گناہ کا بھی ایک اثر ہے. جیسے دنیا کے اندر کوئی آدمی زہر کھا لے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کو موت واقع ہوگی، بدن میں زہر اثر کرے گا اور اس کی جو ہے موت واقع ہو جائے گی. اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ گناہ کا اثر بھی زہر جیسا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی روح مر جاتی ہے، اس کی روحانی طاقت کمزور ہو جاتی ہے. جب روحانی طاقت کمزور ہوئی تو اب جو ہے نفسانی خواہشات پر چلے گا، اپنی من مانی زندگی گزارے گا اور یہ سمجھے گا کہ دیکھی جائے گی، جب آئے گا وقت جب دیکھ لیں گے. یہ اپنی جو ہے جوانی کے جوش میں اور اپنے مال کے جو ہے نشے میں یہ تمام چیزیں بھول جاتا ہے کہ اس کا اثر جو میری طبیعت پر ہو رہا ہے یہ گناہ کی نحوست کا اثر ہے. اب کوئی نماز پڑھنے کو کہتا ہے تو مجھے غصہ آ رہا ہے، کوئی تلاوت کا کہہ رہا ہے تو مجھے جو ہے اس کے اوپر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. تو جتنے بھی خیر کے کام ہیں جب اس کی طرف بلایا جائے گا تو طبیعت چلے گی نہیں، اس لیے کہ روحانی طاقت گناہ کی وجہ سے کمزور ہو گئی. جیسا کہ جو ہے علماء نے لکھا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. یہ سیاہ نقطے لگتے لگتے دل جب پورا سیاہ ہو جاتا ہے اب اپنی ماں کو بھی گالی دے گا، اس کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں آئے گا. اپنے بھائی بہنوں کے اوپر ظلم کرے گا، اس کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں آئے گا. کاروبار میں جھوٹ بولے گا، اس کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں آئے گا. اس لیے کہ جو ہے دل مردہ ہو چکا، اس کی مثال جو ہے مردہ جیسی ہو چکی. اس لیے جو ہے حق تبارک و تعالی نے بندوں کو یہ حکم دیا کہ گناہ اگر بشری تقاضے سے ہو گیا تو مومن کا کام ہے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع ہو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہ لے. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور پیشانی پر ہاتھ رکھ دے، اس وقت جو ہے توبہ قبول نہیں ہوگی. جب وہاں کے منظر دیکھ کر گھبرائے گا اور کہے گا کہ اللہ
میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تو وہ توبہ کا وقت ختم ہو چکا۔ ابھی جو ہے حق تبارک و تعالی ہم کو جو ہے موقع دیا اور فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور حق تبارک و تعالی سچے دل سے توبہ کرنے والے کی توبہ کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بارش کی کمی ہوئی، قحط پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر نکلے اور اللہ سے آہو زاری کرنے لگے کہ اے اللہ رحمت والی بارش برسا دے۔ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک گنہگار بھی موجود ہے، اس کو باہر نکالو تو میں جو ہے تمہاری دعا کو قبول کر رحمت والی بارش برسا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی جو گنہگار ہے وہ اس مجمع سے باہر نکل جائے، لیکن تھوڑی دیر ہوئی تو بارش جو ہے برسنے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ باری تعالیٰ آپ نے کہا تھا کہ ایک گنہگار بندہ اندر موجود ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، اور اس میں سے تو کوئی بھی باہر نہیں نکلا، آپ نے رحمت والی بارش برسا دی۔ تو آواز آئی، اے موسیٰ اس بندے نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ وہ بندہ اسی مجمع میں تھا اور اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ اگر میں باہر جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھ کر ذلیل سمجھیں گے اور کہیں گے کہ اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اے اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، میں اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ کے کام نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ اے اللہ تو میری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ نے جو ہے دل ہی دل کی بات کو قبول کر لیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور رحمت والی بارش برسا دی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگردہ تھی، اس کا ایک بیٹا بڑا جو ہے آؤٹ لائن پر چلنے والا، گناہ کرنے والا۔ ماں بار بار سمجھاتی اپنے بیٹے کو کہ بیٹا دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، جب آخرت کا وقت آئے گا اور حقیقی آنکھیں کھلے گی اس وقت پتہ چلے گا، اور اس وقت کا رونا، اس وقت کا پچھتانا اور اس وقت کا جو ہے جتنا بھی افسوس کرنا ہوگا کرنا، یہ سب کے سب بیکار ہے۔ ابھی دنیا کی زندگی ملی ہے، اس میں جو ہے سچی پکی توبہ کر لو۔ اتنے میں وہ لڑکا بیمار ہوا۔ بیماری کی حالت میں اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان میں جو ہے آپ کے استاد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر سچی اور پکی توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میری طبیعت ایسی ہے کہ میں چل بھی نہیں سکتا۔ اپنے استاد کو درخواست کرو کہ ایک بندہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ آؤ تو میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لوں، اور جب میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ بھی وہ پڑھائیں۔ ماں خوش ہو گئی اور اپنے استاد کی خدمت میں پہنچی اور کہنے لگی، حضرت میرے بیٹے نے جو ہے ارادہ کر لیا توبہ کا، اور اس نے یہ وصیت بھی کی کہ میری نماز جنازہ حسن بصری پڑھائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کتنی بار میں کوشش کر چکا لیکن وہ مانا نہیں، اب آ کر میں کیا کروں، اور اس کی نماز جنازہ میں کیسے پڑھاؤں۔ خیر ماں نے جو ہے مایوسی کے ساتھ واپس آئی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ حسن بصری نے آنے سے انکار کر دیا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ بیٹا کہنے لگا کہ امی جان اب میں توبہ کرتا ہوں، اور جب میری موت ہو جائے تو میرے بدن پر رسی باندھنا اور محلے کے لڑکوں کے حوالے کر دینا۔ وہ لڑکے جو ہے مجھے محلے میں لے کر گھسیٹیں، گھومیں، تاکہ جو ہے میں اللہ کو کہہ سکوں، اے اللہ تیرا بڑا مجرم، بڑا خطا کار آج محلوں میں گھسیٹا جا رہا ہوں۔ تو خیر ماں نے جو ہے اس کی یہ بات اور یہ وصیت سنی، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر کھڑے ہیں، دستک دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری بہن میں جو ہے آیا ہوں تمہارے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ ماں خوش ہو گئی اور کہنے لگی، استاد جی پہلے تو آپ نے منع کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کی جو توبہ تھی وہ اللہ نے قبول کر لی، اور مجھے جو ہے آواز آئی کہ اے حسن جاؤ میرے ولی کا نماز جنازہ پڑھاؤ۔ تو دیکھو سچی اور پکی توبہ پل بھر میں
اللہ کے ولیوں میں شمار کروا لیتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار سے سچی اور پکی توبہ کر لیں۔ اے اللہ، آج تک جو ہے اپنی نفسانی خواہشوں پر ہم نے عمل کیا، اپنی چاہت کے کپڑے پہنے، اپنی چاہت کے جوتے اور چپل پہنے، اپنی چاہت کے اوپر ہم اپنے گھر میں اسٹوریو اور میوزک بجاتے رہے، اپنی مرضی کے اوپر جو ہے ہم موبائل کا استعمال کرتے رہے اور گناہ کے کاموں میں ملوث رہے، اللہ والوں کو ستاتے رہے، حفاظ کرام کی ناقدری کرتے رہے، علماء حقہ کی ناقدری کرتے رہے، اپنی چاہت پر چلتے رہے۔ اب سچی اور پکی توبہ کی ضرورت ہے۔ حقوق العباد جن کے ہیں ان سے معافی مانگے اور پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اے اللہ، میں جو ہے واپس تیرے دروازے پر آیا ہوں، بہت ہی میں نے گناہ کیے۔ اگر میں نے اپنی ماں کو اتنا ستایا ہوتا تو میری ماں مجھے کبھی معاف نہیں کرتی، اپنے باپ کو اتنا ستایا ہوتا میرا باپ کبھی مجھے معاف نہیں کرتا، میرے بھائی بہنوں کو اتنا ستایا ہوتا وہ بھی جو ہے مجھے معاف نہیں کرتے۔ میرے پروردگار، تو رحیموں میں سب سے بڑا رحیم ہے، کریموں میں سب سے بڑا کریم ہے۔ میں بھولا بھٹکا پھر سے تیرے دروازے پر آیا ہوں، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ جو ہے پل بھر میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اور 2 دن کے بعد پھر قرآن کی آیت آئے گی جس میں حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں اتنا بڑا مہربان ہے۔ جیسے ایک ماں کے اندر اللہ نے ممتا رکھی، اگر بچہ جو ہے گھر چھوڑ کر چلا جائے ناراض ہو کر، ماں جو ہے اس کے پیچھے پاگل کی طرح جو ہے رہتی ہے کہ جلدی سے میرے بیٹے کی کوئی خبر دے دے، مل گیا کہ نہیں ملا، کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ بس ماں جو ہے وہ بے چینی میں، ماں کا ایک ایک دن نہیں گزرتا، ایک ایک گھنٹہ نہیں گزرتا، ایک ایک منٹ جو ہے 24 گھنٹوں کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ اتنے میں اچانک بیٹے کی آواز ماں سن لے تو ماں جو ہے دروازے پر دوڑتی ہوئی آتی ہے اور بیٹے کو دروازہ کھول کر اپنے سینے سے لگا کر سب سے پہلے ماں یہ سوال کرتی ہے کہ بیٹا تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، پیاس لگی ہوگی، پہلے پانی پی لو۔ تو کئی ماؤں سے زیادہ ممتا اللہ رکھتے ہیں۔ جب بندہ جو ہے اس کے دروازے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، حق تبارک و تعالیٰ کی رحیمی شان اس فکر میں رہتی ہے کہ میرا بندہ واپس میرے دروازے پر آ جائے، معافی مانگ لے، میں پھر سے اس کے اوپر اپنا رحمت والا ہاتھ رکھ دوں، میں اس کے اوپر اپنی کرم کی بارش برسا دوں۔ حق تبارک و تعالیٰ جو ہے بندے کو اپنی طرف لانے کے لیے کبھی جو ہے اس کے اوپر آزمائش اور امتحان بھی ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ایک ماں باپ اپنے بچے کو فرما بردار بنانے کے لیے اس کے پاس سے گاڑی کی چابی لے لی، اس کے پاس سے جتنی فیسلٹیاں اور سہولت کی چیزیں دی تھی وہ ساری لے لی، کیوں؟ تاکہ بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کے پاس آ جائے اور غلطی کی معافی مانگ لے، پھر سے باپ وہ چابی اس کے حوالے کرے گا، وہ دکان اس کے حوالے کرے گا اور تمام سہولت کی چیزیں اس کے حوالے کرے گا۔ اسی طریقے سے حق تبارک و تعالی جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے آزمائش اور امتحان ڈالتے ہیں، سہولت کی چیزیں اللہ لے لیتے ہیں کہ تاکہ جو ہے بندہ میرے دروازے پر آ کر سجدے میں سر رکھ کر ایک مرتبہ ندامت سے 2 آنسو بہا دے، میرے سامنے رو لے، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں اور جتنی فیسلٹیاں پہلے دی تھی اس سے کئی گنا زیادہ دے دوں۔ تو اس لیے اللہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے بندہ روتا ہے اور سوچتا ہے کہ اتنے سارے حالات اور اتنی ساری پریشانیاں میرے اوپر کیوں آ رہی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ بندہ جو ہے پھر سے میرے دروازے پر آ جائے، پھر سے جو ہے سچی اور پکی توبہ کر لے۔ میرے کلام کی تلاوت میں میں اس کو لگاؤں گا، ذکر و اذکار میں لگاؤں گا، دعاؤں کی لذتیں اس کو عطا کروں گا، تو بندہ جو ہے پھر جب اللہ کے دروازے پر آتا ہے تو حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرا بندہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد چاہے وہ جو ہے سمندر میں ہو، چاہے وہ جنگل میں ہو، چاہے زمین کے جس بھی کونے میں ہو، ایک مرتبہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور کہتا ہوں بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟
تیرا رب تجھے عطا کرنے کے لیے تیار. تیرا رب تو چاہتا ہے کہ تیری دنیا کی زندگی بھی آرام سے گزرے اور آخرت کی زندگی بھی آرام سے گزرے. اس لیے تیرا رب چاہتا ہے کہ تو پھر سے جو ہے رب کے دروازے پر آ جا. رب جو ہے تیرے اوپر انعامات کی بارش کرنے کے لیے تیار ہے. او میرے بندے، تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا لیکن تیرا رب تجھے عطا کرتے کرتے نہیں تھکے گا. آج تک تو نے دنیا والوں کے دروازے دیکھے، سخی لوگوں کے دروازے دیکھے، بادشاہوں کے دروازے دیکھے، عہدے داروں کے دروازے دیکھے، مال والوں کے دروازے دیکھے. تو نے آج تک حاکموں کے حاکم، بادشاہوں کے بادشاہ کا دروازہ نہیں دیکھا. میرے بندے ایک مرتبہ آ جا، میں تیرے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش ایسی برساؤں گا کہ تو تھک جائے گا لیکن میں عطا کرتے کرتے نہیں تھکوں گا. او میرے بندے، تیرا قرضہ کتنا، تیرے قرضوں کی ادائیگی میں کروں گا. تیرے اوپر بیماری کتنی، تیری بیماریوں کو شفا سے میں تبدیل کروں گا. تیرے اوپر جو بھی پریشانی اور مصیبتیں ہیں، تیرے رب کے پاس اس کا حل ہے. پھر سے آ جا اور اپنے رب سے منت اور سماجت کر لے، 2 آنسو بہا لے. دنیا والوں نے تیرے آنسوؤں کی قدر نہیں کی، تیرا رب تو آج بھی تیرے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے. ایک مرتبہ 2 آنسو بہا کر تو دیکھ، تیرے رب کی دریائے رحمت کتنی جوش میں آتی ہے. ایک مرتبہ جو ہے رو کر تو دیکھ، تیرا رب جو ہے تیرے آنسوؤں کی کتنی قدر کرتا ہے. دنیا والوں کے سامنے تو رویا، دنیا والوں نے کہہ دیا کہ یہ ناٹک کرتا ہے، خواہ جو ہے روتا ہے، یہ بناوٹی رونا روتا ہے. دنیا والوں نے تیرے رونے کی کوئی قدر نہیں کی اور تجھے جو ہے غلط کہہ دیا. تیرا رب تو تیرے 2 آنسوؤں کی قدر کرے گا. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ کل قیامت کے دن نیکیوں کا پلہ جو ہے اٹھ جائے گا اور برائیوں کا پلہ جھکا ہوا ہوگا. حق تبارک و تعالی بندے سے پوچھیں گے کہ او میرے بندے، اور کوئی نیکی ہو تو بتاؤ تاکہ تمہاری نیکیوں والے پلے میں اس کو ڈال دیا جائے اور نیکی کا پلہ جھک جائے اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے. بندہ کہے گا کہ اللہ اور تو کچھ بھی نہیں میرے پاس. اس کے علاوہ حق تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، او میرے بندے یاد کر، ایک مرتبہ میرے ڈر کی وجہ سے تیرے آنکھ کے کونے میں آنسو کا قطرہ آیا تھا جو باہر بھی نہیں نکلا تھا. ہم جو ہے آج اس آنسو کی قدر کرتے ہیں اور اس آنسو کو نیکی والے پلے میں ڈالتے ہیں. بندہ سوچے گا کہ ایک آنسو کے اندر کتنا وزن ہوگا. جب حق تبارک و تعالیٰ اس آنسو کو نیکی والے پلے میں ڈالیں گے، علماء نے لکھا کہ وہ نیکیوں والا پلہ جھک جائے گا اور حق تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما کر اس کو جنت الفردوس میں جو ہے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں گے. تو اللہ کے سامنے رونا کبھی ضائع نہیں جاتا. بندوں کو کہا کہ اللہ کے سامنے رو، تمہارے اوپر جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ کے سامنے رو. بیماری ہے اللہ کے سامنے رو، قرضوں کا بوجھ ہے اللہ کے سامنے رو، کھانے کی کمی ہے اللہ کے سامنے رو، افطاری کی کمی ہے اللہ کے سامنے رو، سحری کی کمی ہے اللہ کے سامنے رو، بچے تنگ کرتے ہیں اللہ کے سامنے رو، بہو تنگ کرتی ہے اللہ کے سامنے رو، بیوی تنگ کرتی ہے اللہ کے سامنے رو. ساری پریشانیوں کا حل اللہ ہی کے پاس ہے. اور بندہ آج اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے دروازے پر چلا گیا، لوگوں سے مدد کی بھیک مانگتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے میری مدد کرو، میری بیوی کے لیے میری مدد کرو، میرے رشتہ داروں کے لیے میری مدد کرو. آج جو ہے سب نے دروازے بند کر دیے اور دنیا والوں کا اصول ہے کہ مانگنے والوں سے دنیا والے ناراض ہوتے ہیں اور خدا کا اصول ہے کہ مانگنے والوں سے خدا راضی ہوتا ہے. دنیا والوں کے دروازے پر جائیں گے، ایک مرتبہ کوئی دے دے گا، 2 مرتبہ کوئی دے دے گا اور تیسری مرتبہ جب ہم کو دیکھے گا تو دروازے بند کر لے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ اس کی تو عادت پڑ گئی، اس کی عادت پڑ گئی، اس کی طرف دھیان دینے جیسا نہیں. میرا رب کہتا ہے میں کبھی ایسا نہیں کہوں گا، ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ جا اور اپنی ضرورت میرے سامنے پیش کر. میں علیم اور بصیر، میں جانتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں،
کہ تجھے کس چیز کی ضرورت، کون سی نعمتوں کی کمی آئی اور تو کون سی نعمتوں کا خواہش مند میں جانتا بھی ہوں، لیکن میں تیری زبان سے بلوانا چاہتا ہوں۔ تیری زبان سے نکلے ہوئے بول مجھے بڑے پسند آتے ہیں۔ بندے ایک مرتبہ مانگ لے، تیرا رب جو ہے تیرے اوپر اپنی عطا کی بارش کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو عزیز دوست اور بزرگوں، میرا رب جو ہے معافی مانگنے والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور اس نے ایسے ایسے ظالموں کو معاف کیا ہے، ایسے ایسے جو ہے گنہگاروں کو معاف کیا ہے کہ ہم ان واقعات کو سنتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے۔ ذوالکفل نام کا ایک آدمی بنی اسرائیل میں جو لڑکیوں کے ساتھ جو ہے زنا کاری میں مبتلا تھا، اور پیسے کے ذریعے سے بہتر لڑکیوں کو اپنے دروازے پر بلاتا اور ان کے ساتھ منہ کالا کرتا، اسی موقع پر ایک عورت آئی اور اپنے جو ہے تکلیفوں کا سوال کیا۔ ذوالکفل نے 60 دینار اس عورت کو دیے اور کہا کہ میری حاجت پوری کرنی پڑے گی، فلانے وقت پر آنا۔ وہ عورت جو ہے وقت پر آئی، دروازے سے جب اندر داخل ہوئی اس کے بدن کانپ رہا تھا، پیر کانپ رہے تھے۔ ذوالکفل کہنے لگا تم اپنی مرضی سے آئی ہو، میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی، میں نے تم کو پیسے بھی دے دیے، اب تم کو کس چیز کا ڈر ہے، تم کو کس نے مجبور کیا؟ وہ عورت کہنے لگی میں جو ہے بدکار نہیں ہوں، میں نے آج تک میری عزت کا سودا نہیں کیا، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بھوک کی وجہ سے وہ بلبلا رہے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے آج پریشان ہیں، اور میرے پاس جو ہے کوئی پیسہ نہیں کہ میں ان کو لا کر کچھ چیز کھلاؤں۔ 2 دن یا 3 دن کا فاقہ ہو چکا، میرے بچوں کی بے چینی اور میرے بچوں کی بھوک تیرے دروازے پر لائی ہے، اگر یہ تکلیف نہ ہوتی تو میں تیرے دروازے پر نہ آتی۔ ذوالکفل کے دل پر اس کی بات اثر کر گئی اور کہنے لگا کہ میں نے 60 دینار بھی معاف کر دیے، اور میں اللہ سے آج سے سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، وقت کے نبی کی بات کو مانوں گا۔ اللہ نے جو ہے یہ ذوالکفل کی توبہ کو قبول کر اس کو حضرت ذوالکفل بنا دیا۔ تو عزیز دوست اور بزرگوں، بڑے بڑے ظالموں کو اس نے معاف کیا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو بھی وہی معاف کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ یہ مبارک گھڑیاں اور مبارک دن گزرتے جا رہے ہیں، ایک عشرہ ہمارے درمیان سے چلا گیا، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ ہم جو ہے سچی اور پکی توبہ اللہ کے سامنے کر لیں۔ حق تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمتوں کا دروازہ، برکتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم سچی اور پکی توبہ کر لیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری موت کا فرشتہ کب آئے گا اور کب میری روح قبض کر لی جائے گی۔ آج بھی جو ہے نفس ہم کو ٹال مٹول میں ڈالے گا کہ آئندہ کل توبہ کروں گا، 20 روزے کے بعد توبہ کروں گا، 27ویں رات کو توبہ کروں گا، میں جو ہے شراب چھوڑوں گا، میں زناکاری چھوڑوں گا، میں جوا کھیلنا چھوڑوں گا، میں نشے کی عادت کو چھوڑوں گا، میں میوزک کو چھوڑ دوں گا، لیکن نفس جو ہے اس کو ٹالتا رہتا ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، خیر کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہی خیر کا کام دل میں آیا، توبہ کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوا، فوراً توبہ کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو وقت ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ ہمارے حضرت محتمیم صاحب، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ نے ایک جو ہے رسالہ لکھا موت پر، جس کا جو ہے پہلا شعر ہے ضیعت امورک یا مغرور فی غفلی قم للتلافی فانت اليوم فی محلی۔ تو نے اپنی عمر کا اکثر حصہ ضائع کر دیا غفلت کے اندر، آج تجھے اللہ کی طرف سے مہلت ملی، ابھی تیرا سانس چل رہا ہے، تیری زندگی ہے، قم للتلافی، کھڑا ہو جا اپنی پچھلی جو ہے زندگی کی تلافی کے لیے، اس لیے کہ یہ وقت اللہ کی طرف سے تجھے مہلت میں ملا ہوا ہے۔ نہ معلوم میں ابھی سویا اور سحری کے وقت میری روح قبض ہو جائے، نہ معلوم آنے والی کل میرا نام مردوں کی فہرست میں ہو، نہ معلوم آنے والے دنوں میں میرا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہو۔ تو عزیز دوست اور بزرگوں، جس کے بھی دل میں سچی اور پکی توبہ کرنے کا جذبہ پیدا
پیدا ہوا وہ اسی وقت اللہ سے رو دھو کر معافی مانگ لے، نہ اس لیے کہ آج کا دن جو ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت چلا جائے اور اس کے بعد جو ہے مجھے ہمیشہ کی شرمندگی اور ہمیشہ کی جو ہے ذلت اٹھانی پڑے۔ تو عقل مند ہے وہ جس نے جو ہے بات کو سنا اور اپنے آپ کو توبہ کے لیے کھڑا کیا، چاہے جو ہے دوست اور احباب مجھے کئی بار بلائیں نشہ کرنے کے لیے، لیکن آج کے بعد نشہ نہیں کروں گا۔ جوا کھیلنے کے لیے کوئی بلائے، میں آج کے بعد جوا کھیلنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ مجھے کوئی زنا کی دعوت دے، میں اس طرف آگے نہیں بڑھوں گا۔ کوئی مجھے جو ہے میوزک کی اور جو ہے ایسی چیزوں کے دیکھنے کی طرف بلائے، میں ہرگز اس طرف جو ہے قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ اللہ کے پاس جو ہے رو رو کر معافی مانگنی ہے۔ حق تبارک و تعالی آج بھی مجھے اور ہم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حق تبارک و تعالی ہماری جو ہے سچی اور پکی توبہ کو قبول فرما لے اور اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر اپنی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لے۔ حق تبارک و تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولک النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے۔ آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم آج تک من کی چاہت پر چلتے رہے اور دنیا کے نقصان اٹھاتے رہے، آخرت کا نقصان بھی اٹھاتے رہے۔ مولا کریم آپ کی چاہت پر چلنے کے لیے ہم نے ارادہ کیا ہے، مولا کریم آپ اس میں ہماری مدد فرما لیجئے، آپ کی چاہت پر چلنے والا بنا دیجئے، اور آپ کی چاہت پر چلنے والوں کے لیے آپ نے دنیا میں بھی انعاموں کی بارش اور آخرت میں بھی انعاموں کی بارش رکھی ہے۔ مولا کریم ہماری ظاہری آنکھیں یہ باتیں دیکھ نہیں سکتی، مولا کریم ہم جو ہے آنکھوں سے ابھی اندھے ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، مولا کریم ہمارے دل کی آنکھ کو کھول دیجئے اور آپ کے سامنے رو رو کر معافی مانگنے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم صحابہ کرام راتوں کو اٹھ کر آپ کے سامنے رویا کرتے تھے، اولیاء کرام آپ کے سامنے اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ آج بھی آپ کے محبوب اور مقبول بندے آپ کے سامنے اٹھ کر روتے ہیں۔ مولا کریم ان سب کے صدقے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما دیجیے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے۔ آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے۔ مولا کریم رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم اس کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ یہ ماہ مبارک میں بھی نفس جو ہے اتنا تگڑا ہو چکا، مولا کریم زبان جھوٹ بول لیتی ہے، کان جو ہے لوگوں کی غیبتیں سن لیتے ہیں، آنکھیں جو ہے نہ معلوم کیا کیا دیکھ لیتی ہیں۔ مولا کریم ماہ مبارک کے اندر بھی گناہ سے ہم باز نہیں آتے، مولا کریم گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، گناہ سے ہم سب کو بچا لیجئے، گناہ سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی غیر ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے، جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس بھی لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔